حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے استعانت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور استعانت کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے مدد، قوت اور طاقت کو طلب کرنا۔ یہ استعانت کا معنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مدد مانگنے کا حکم دیا دو چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک چیز نماز ہے اور دوسری چیز صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ حالات کتنا ہی پرخطر کیوں نہ ہو جائیں، اولاد آدم مصائب اور مشکلات میں کتنا ہی کیوں نہ گھر جائے، غم و الم مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ جائے، تو اس کے درد کا مداوا، اس کے مشکلات کو دور کرنے والا اور اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا کا واحد حل ہے کہ انسان اپنے مصائب اور مشکلات پریشانیوں سے گھر کر اللہ رب العالمین کے سامنے اطمینان قلب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو درد سے، کرب سے، پریشانی سے نجات بھی دیتا ہے، افاقہ بھی فرماتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے، گزشتہ امتیں، گزشتہ قومیں، ان کے اوپر مصائب، مشکلات آئے، پریشانیاں آئیں، غم و الم آئے، اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے سامنے اللہ رب العالمین کے سوا اب کوئی نہیں ہے، وہی ہم کو نجات دینے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہمارے درد کا مداوا ہے۔ اس بے آب و گیاہ وادی میں، اس مصیبت کی گھڑی میں اگر کوئی ہمارا معاون اور مددگار ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اعتماد تھا، یہ اعتبار تھا، یہ توکل تھا ذات خدا کے اوپر پچھلی امتوں کا۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو جس امید کے ساتھ، جس التجا کے ساتھ، جس آرزو اور تمنا کے ساتھ پکارا ہے، رب العالمین نے ان کے امید کو ٹوٹنے نہیں دیا ہے، رب العالمین نے ان کے اعتماد اور ان کے بھروسے کو متزلزل نہیں ہونے دیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن اپنی موضوع کے مناسبت سے اس واقعے کو میں دوبارہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر نکلتے ہیں اور ان کا گزر مصر کی گلیوں سے ہوتا ہے، مصر کے راستے سے ہوتا ہے، تو مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے، شاہ مصر جو ہوتا ہے، جس کا نام تاریخ کے اندر رقیون آتا ہے، اور یہ بھی ہم بتاتے چلیں آپ لوگوں کو، مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ان کو فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ رہا ہو، یا موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا بادشاہ رہا ہو، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ رہا ہو۔ ہر زمانے کے بادشاہ کو جو شاہ مصر ہوا کرتا تھا اس کو فرعون کے نام ہی سے لوگ یاد کرتے تھے، پکارتے تھے، اگرچہ ان کا نام الگ اور علیحدہ ہوا کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا، شاہ مصر جو تھا، اس کا نام رقیون تھا۔ اس کو خبر لگی ہماری قلم رو میں، ہماری سلطنت میں ابراہیم علیہ السلام کا دخول ہوا ہے، ان کی معیت و رفاقت میں ایک خاتون ہے۔ لوگوں نے شکایت بھی جا کر کے لگائی اور بتایا کہ جو خاتون ہیں نہایت ہی خوبصورت ہیں، نہایت ہی حسین و جمیل
ذلیل ہیں، لہذا یہ بادشاہ ظالم و جابر ہونے کے ساتھ ساتھ، ظلم و بربریت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شخص زناکار بھی تھا، بدکار بھی تھا، بدنیت اور بد کردار بھی تھا۔ جب اس نے سارہ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، اپنے کارندوں، اپنے نمائندوں کو سیدنا ابراہیم کے پاس بھیجا، ان سے دریافت کیا، یہ بتاؤ یہ سارہ تمہاری کون ہے؟ یہ خاتون جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری معیت و رفاقت میں ہیں، یہ رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہیں؟ چنانچہ بادشاہ کی یہ عادت تھی، اگر اس خاتون کا شوہر ہوا کرتا تھا تو اس کے ساتھ وہ نازیبا حرکت کرتا اور شوہر کو قتل بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن اگر وہ اس کو خبر لگتی، اس کو بتایا جاتا کہ وہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ میں جو مرد ہے اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے، تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کو وہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے بادشاہ کے کارندوں کو آگاہ کیا کہ میری معیت و رفاقت میں جو خاتون ہیں وہ میری بہن ہیں، سارہ میری بہن ہیں۔ چنانچہ کارندہ واپس جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے کی جانب آئے اور سارہ علیہ السلام کو خطاب کیا، سارہ میں نے تم کو اپنی بہن بتایا ہے، لہذا میری بات کی تم تکذیب نہ کرنا، مجھ کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی ایمان والا ہے، اگر کوئی صاحب بصیرت ہے، اگر کوئی صاحب عقل ہے، اگر کوئی اللہ رب العالمین پر اعتبار اور یقین اور ایمان رکھنے والا ہے تو ہمارے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے مابین ایمان کا رشتہ ہے اور ایمان کے رشتے کی وجہ سے ہم اور تم بھائی بہن بھی کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے یہی بات بتانا جو میں نے تم کو بتلائی ہے۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام کو طلب کیا جاتا ہے، بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو لے کر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، خلوت میں لے کر کے جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ آپ سے مقاربت کرے، آپ کے قریب آئے۔ سارہ علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے کہ وہ اپنا دفاع کریں ظالم و جابر بادشاہ سے، جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے نفس کو بچا لیں، اپنے عزت و آبرو کو بچا لیں۔ چنانچہ سارہ نے کہا، بادشاہ گزارش و التجا یہ ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں، نماز کو قائم کر لوں، رب العالمین سے دعا کر لوں، اس کے بعد آپ میرے قریب آئیے گا۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ سارہ علیہ السلام مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں ان کے سامنے ظالم بادشاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس سے کہ وہ ان کو پکارتے مدد کے لیے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ سارہ علیہ السلام نے وضو کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو گئی، نماز کو ادا کرتی ہیں اور نماز کے بعد جو دعا مانگتی ہیں وہ دعا آج بھی صحیح بخاری کے پنوں پر درج ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر یا ربی۔ اے میرے مالک، اے میرے حاکم، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ پر ایمان لے آئی ہوں، میں تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہوں۔ اگر میرا ایمان معتبر ہے، میرا ایمان کامل ہے، میرے شوہر سچے نبی اور رسول ہیں، فلا تسلط علی ھذا الکافر یا رب العالمین، اے سارے جہانوں کے پالنہار، اس کافر، اس منکر اسلام کو میرے اوپر تو مسلط مت کرنا، میرے اوپر وہ کامیاب نہ ہونے پائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فغط حتی رکض برجلہ، چنانچہ اس پر رعشہ طاری ہو گیا، بادشاہ کپ کپانے لگا، اس کے پیر متزلزل ہو گئے۔ حدیث پاک کے اندر آیا اس کا پاؤں زمین میں دھسنے لگا اور دھستے ہوئے وہ پھر زمین دوز ہو گیا، چنانچہ زمین پر گر پڑتا ہے اور اس کے گلے اور گردن سے خراٹے کی آواز نکلتی ہے، اتنی بری آواز نکلتی ہے جیسے کسی بھینسے کو ذبح کیا جا رہا
ہو۔ سارہ علیہ السلام ڈر گئیں، لرز گئیں، لرزہ بر اندام ہو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاہ مصر کی موت کا الزام میرے سر آ جائے۔ مومن کا دل بڑا نرم دل ہوتا ہے، بڑے رحم والے ہوتے ہیں اہل ایمان۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یا رب اگرچہ یہ بادشاہ ظالم ہے، جابر ہے، زناکار ہے، بدکار ہے اور بری نیت سے میرے پاس آنا چاہتا ہے، لیکن اے اللہ اس کو تو صحیح سالم کر دے۔ دعا کا اثر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی معجزے کا یہ کمال تھا، بادشاہ صحیح سالم ہو گیا لیکن اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جیسے ہی تندرست ہوا، صحیح سالم ہوا، چنانچہ پھر وہ دست درازی کرتا ہے، سارہ کے قریب آنا چاہتا ہے، وہی زباں پھر حرکت کرتی ہے، رب کائنات کو پکارتی ہے، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، یا میرے پاک پروردگار اس ظالم اور جابر بدکار بادشاہ کو میرے اوپر مسلط مت کرنا۔ نبی یہ کائنات نے شہادت دی، اس پر لرزہ طاری ہوا اور زمین دوز ہو گیا، اور پھر وہی کیفیت ہو گئی جو اس سے پیشتر تھی۔ 3 مرتبہ اس نے بری نیت سے آگے بڑھنا چاہا لیکن تینوں مرتبہ اس کا حشر، اس کا انجام یہی ہوا۔ آخری میں اس نے اپنے نمائندوں کو بلایا، کارندوں کو بلایا، نعوذ باللہ اس نے کہا ما ارسلتم الی الا شیطانا، یہ تو کوئی دیوی ہے، یہ تو کوئی دیوی ہے جس کو تم میرے پاس لے کر کے آئے ہو، جاؤ اس کو ابراہیم کے حوالے کر کے آؤ، اور سنو میری ایک بیٹی ہے اس کا نام ہاجرہ ہے، جاؤ اس جیسی خاتون، با کمال خاتون، اخلاق والی خاتون، اتنی اعلیٰ اخلاق پر فائز خاتون، اس کے ساتھ میری بیٹی ہاجرہ کو بھی لگا دو، جو اس کی تربیت میں اور اس کی زیر کفالت میں رہ کر کے ان کی تربیت اچھی سی ہو سکے گی اور وہ بھی با کمال خاتون بن سکے۔ حضرت ہاجرہ کو اس نے حوالے کر دیا سارہ علیہ السلام کے، جاؤ تم ان کی خدمت کرنا، یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ بڑی پاک دامن اور کوئی دیوی خاتون ہے۔ حضرت ہاجرہ کو لے کر سارہ علیہ السلام واپس آئیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پورے واقعے کی تفصیل بیان کی اور کہا رب العالمین نے میری مدد کی ہے۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں، مشکل کا وقت تھا کہ نہیں تھا، پریشانی کا وقت تھا کہ نہیں تھا، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے گھڑی میں، رنج و غم کی گھڑی میں، جہاں پر کوئی مونس و غم گسار نہیں تھا، صرف ظالم جابر بادشاہ ہے، اس کالی کوٹری میں اور کوئی نہیں تھا، ایک اللہ رب العالمین کو پکارتی ہیں، نماز کے ذریعے سے پکارتی ہیں، اپنے صلات کے ذریعے سے رب کائنات کو آواز دیتی ہیں۔ رب نے کیا اعلان کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مومنوں کی جماعت، پریشانی آئے، غم و علم آئے، رنج و غم آئے، رب کائنات سے تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، اور یقیناً یہ نماز تم کو مصیبت سے نجات دلانے والی ہے۔ سارہ علیہ السلام نجات پا گئی اور کہا میرے شوہر ابراہیم رب نے مجھ کو نجات بخشی ہے، اور یہ دیکھو ہاجرہ بھی آئی ہیں خادمہ کی شکل میں، جن سے بعد میں آگے چل کر کے ان کو آزاد کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زوجہ بنانے کا شرف سے ان کو نواز دیا۔ چنانچہ 1-2 واقعہ نہیں میرے بھائیوں، تاریخ کے اندر بے شمار، احادیث کے اندر بے شمار واقعات آتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے رب العالمین نے ان کی مدد کی ہے جو امتیں گزر گئی، ان کی بھی اور اس امت کی بھی، امت محمدیہ کی بھی اور صحابہ کرام کی بھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے واقعات بیان کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے واقعے کو آپ پیش کیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ صحابہ کے ایمان منور و مجلہ ہو جائیں، تاکہ وہ واعظ و نصیحت حاصل کریں، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے
پچھلے اور گزشتہ قومیں کے واقعات کو بیان کیا کرتے تھے۔ پیارے مصطفیٰ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 ایسے معصوم بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ 3 ایسے بچے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جریج کا واقعہ نبی کائنات نے بیان کیا، اور ایک عورت کے بچے کا اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کا واقعہ سر دست بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ جریج بنی اسرائیل کا بڑا نیک اور صالح آدمی تھا، بڑا عابد تھا، بڑا تہجد گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور یہ زہد و ورع کے اعلیٰ مقام پر یہ فائز انسان تھا۔ چنانچہ نماز پڑھا کرتا تھا، اور پھر اتفاق سے اس کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئیں، دروازے پہ دستک دی، یا جریج افتح الباب، اے جریج دروازہ کھولو۔ اتفاق سے جریج نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہم امی و صلاتی، اے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھ کو پکار رہی ہے۔ ماں پکارتی رہی، جریج نماز پڑھتے رہے، ماں پکار کر کے تھک گئی، واپس چلی گئی، اور یہ حضرت نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن کا واقعہ گزر گیا، اگلے دن ان کی والدہ پھر آتی ہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے۔ اتفاق سے اس دن بھی جریج نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں نے دستک دی، یا جریج افتح الباب، اے جریج تیری ماں تجھ کو پکار رہی ہے، دروازہ کھول دے۔ جریج پھر کہتے ہیں اللہم امی و صلاتی، اے اللہ میں حالت نماز میں ہوں اور میری ماں مجھ کو پکار رہی ہے۔ ماں نے پکارا، آواز لگائی، دروازہ نہیں کھلا، ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ماں پھر آتی ہے، اپنے بیٹے کو پکار لگاتی ہے، دروازہ کھولنے کی درخواست کرتی ہے۔ اس دن بھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے۔ چنانچہ دروازہ نہیں کھلا، ماں واپس ہوئی، لیکن ماں کا دل جل گیا اپنے بیٹے جریج سے، اور وہیں پر کھڑی ہو کر کے اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرتی ہیں اللہم ان ھذا جریج وہو ابنی وانی کلمتہ فابى ان یکلمنی فلا تمت حتی تریہ المومسات، اے اللہ یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں پکارتی ہوں یہ آواز نہیں لگاتا ہے، میں پکارتی ہوں جواب نہیں دیتا ہے، اور میں اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ کلام نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے جریج کی موت نہ آئے، یہاں تک کہ فاحشہ بدکار زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا نہیں کی تھی زناکار ہو جائے، بدکار ہو جائے، سیاہکار ہو جائے، یہ بد دعا نہیں کی تھی۔ بد دعا یہ تھی جب تک کہ فاحشہ بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے میرا بیٹا جریج، اس کی موت نہ آئے۔ یہ بد دعا آسمان کی جانب چلی۔ کیوں؟ یہ بد دعا تھی جو ماں کے دل سے نکلی تھی ایک متقی اور پرہیزگار بیٹے کے لیے۔ چنانچہ واقعہ یوں ہوتا ہے، نبی کائنات نے فرمایا بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کی عبادت کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے، ان کے زہد و ورع کا، ان کے نفس کی پاکیزگی کی، ان کے تقوی اور طہارت کی لوگ مثالیں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک خاتون تک بات پہنچی، کہا یہ معاملہ ہے، لوگ اس کے زہد و ورع کی، نفس کی پاکیزگی کی، تقوی طہارت کی تعریف کرتے ہیں، میرے اندر وہ طاقت و قوت ہے، میں اس کو آزمائش میں، میں اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ کہا کیسے کرو گے؟ کہا میرے اوپر چھوڑ دو، میرے اندر حسن ہے، جمال ہے، مکر ہے، فریب ہے، بڑے بڑے کے پائے استقامت میں لغزش آ جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ عورت ایسی چیز ہی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا بھی کیا اور ان کے مکر کا اعتراف بھی کیا سورہ یوسف کے اندر، ان کیدکن عظیم، اے لوگو یاد رکھو عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچنا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مکر فریب اور ان کے دجل سے بھی تم کو بچنا ہے۔ اگر ان کے دجل اور فریب سے نہیں بچ سکو گے تو یقیناً تم فتنے میں، آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ الغرض وہ فتنہ پرور عورت
جریج کے عبادت خانے کے قریب آئی، جریج کو آواز لگائی، اپنے حسن کا مظاہرہ کیا، اپنے جسم کی نمائش کی، اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا قریبی بندہ پگھلنے والا نہیں تھا، اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ دروازے کو کھولا اور اس کے ارادے کو بھانپا، کہا خاتون انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دروازے کو بند کیا اور جا کر نماز میں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ یہ عورت نا امید ہو کر، نامراد ہو کر ایک چرواہے کے پاس پہنچی اور اس سے مقاربت اختیار کی، جس کے نتیجے میں اس کو حمل ٹھہرا اور ایک بچے کی پیدائش ہو گئی۔ قوم کے پاس پہنچی، کہا یہ بچہ جو میری گود میں ہے کیا تم کو پتا ہے کس کا ہے؟ کہا کس کا ہے؟ کہا یہ بچہ کسی اور کا نہیں، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، تقوی والے، نفس کی پاکیزگی والے جریج کا بیٹا ہے، جنہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے۔ یہ سننا تھا، تحقیق لوگوں نے نہیں کی، تفتیش شروع نہیں کیا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے پورے عبادت خانے کو نظر آتش کر دیا، توڑ ڈالا، گرا دیا، منہدم کر دیا۔ لوگ ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں۔ جریج نے کہا ما شانکم، کیا معاملہ ہے، کیوں مار رہے ہو؟ زد و کوب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے معبد خانے کو کیوں گرایا جا رہا ہے؟ کہا تو بہت ہی معصوم بنتا ہے۔ لوگ مارتے گئے، پیٹتے گئے، اتنے میں کسی نے کہا زنیت بہذہ البغی، وہ عورت جو کھڑی ہے تو نے اس کے ساتھ زناکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، فولدت من کا ولدا، اور وہ بچہ بھی تیرا ہے۔ اللہ اکبر! جریج تھرا اٹھے، لرزہ بر اندام ہو گئے، کہا این الصبی، وہ بچہ کہاں ہے جس کو میری جانب منسوب کیا گیا ہے، جس کو لوگوں نے کہا ہے کہ جریج کا ہے، اس کو لایا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، رسول کائنات نے خبر دی، فجاؤ بھی، لوگ بچے کو لے کر کے آئے۔ جریج نے بچے کو دیکھا، کہا دعونی حتی اصلی، ہمیں نماز پڑھنے دو، نماز پڑھ لیا جائے۔ مشکل کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، الزام تراشی کا وقت ہے، عزت نفس کے مجروح ہونے کا وقت ہے، لیکن جریج نے کہا دعونی، دور ہو جاؤ، تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے کوئی بات نہیں، معبد خانے کو گرا دیا ہے غم کی بات نہیں، لیکن میرے عزت نفس کو بحال ہو جانے دو، چھوڑو مجھ کو، میں رب کے سامنے رکوع کرنا چاہتا ہوں، سجود کرنا چاہتا ہوں، دعونی حتی اصلی، تب میں نماز پڑھ لوں۔ لوگوں نے مہلت دی، موقع دیا، جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فصلی، نماز ادا کیے، نماز قائم کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور اس بچے کے پاس آئے، انگشت شہادت کو اٹھایا اور فطعن فی بطنہ، اور اس کے پیٹ میں اپنے انگشت شہادت کو کچوکا لگایا، اس کے پیٹ میں دبایا زور سے، اور اس کے بعد کہا یا صبی من ابوک، یا صبی من ابوک، اے معصوم بچہ جو ماں کی گود میں ہے، جو 7 دن کا ہے، جو 8 دن کا ہے، اے میرے معصوم بچے ذرا تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ نبی کائنات نے خبر دی، رب کائنات نے معصوم بچے کو بولنے کی طاقت و قوت دی، اور وہ بول اٹھا فلان راعی، وہ جو کھیت اور کھلیان میں بھینس کو لے کر چرا رہا ہے، جانوروں کو لے کر کے کھڑا ہے، وہی ہے میرا باپ، اسی نے زنا اور بدکاری کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ پریشانی اور مشکل کی گھڑی میں نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے میرے بھائیوں جو انسان کو نجات دلانے والی ہے۔ سارہ علیہ السلام کو نجات دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جریج کو نجات دیا۔ پھر اس کے بعد مسند ابو یعلا کی روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج کے واقعے کا ذکر فرمایا، نبی یہ کائنات کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا لو کان جریج فقیہا، اے میرے صحابہ اگر جریج کے پاس شرعیت کا علم ہوتا، اگر جریج فقیہ ہوتا، لعلم ان الاجابۃ اولا بعبادۃ ربہ، تو وہ جان لیتا کہ ماں کی باتوں کا جواب دینا
نفلی نماز سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ماں کی پکار پر لبیک کہتا، نفل نماز کو وہ توڑ دیتا، کیونکہ نفل نماز ہے جو ماں کی پکار پر توڑی جا سکتی ہے اور فرض نماز کو توڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کو علم نہیں تھا شرعیت کا، اسی لیے اس کو تکلیف پہنچی اور پھر ماں کی بد دعا لگی۔ جریج زناکار نہیں ہوئے، بدکار نہیں ہوئے، لیکن ماں نے کہا تھا فاحشہ کا چہرہ دیکھ لے، اور وہ دن ان کی زندگی میں آ گیا۔ اللہ اکبر! جریج کے کرامات کو لوگوں نے دیکھا، اتنا بڑا آدمی، اتنا متقی پرہیزگار، نماز پڑھ کر کے بچے کو کچوکے لگا کر کے پوچھتا ہے من ابوک، بچہ بولنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! جو لوگ مار رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ نبی کائنات نے کہا، جریج کے ہاتھوں کو لے کر بوسہ دینے لگے، جریج ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا بنانے کو تیار ہیں، ہم کو معاف کیا جائے۔ جریج نے کہا جیسا تھا ویسا کر دو، سب کے لیے معافی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز مشکلات کا واحد حل ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، ہراساں کیا گیا، پریشان کیا گیا، مکے کے اندر ہر طرح کے ظلم آپ پر ڈھائے گئے، اور ہم نے پڑھا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں یہ مشرکین مکہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ مجنو کہہ رہے ہیں، ان تمام باتوں سے یضیق صدرک، آپ کا دل تنگ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، آپ کا دل سکڑ رہا ہے، آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ مصیبت کے عالم میں ہے۔ اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ زیادہ سے زیادہ رب کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کیا، اپنی تحقیق اور تفتیش میں پیش کیا، جب انسان جھکتا ہے اور اس کا سر زمین پر ہوتا ہے، اس وقت اس کے جسم کے جو خون کی دوڑان ہے، رفتار ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اس کا جو دل پہ جو دباؤ ہوتا ہے وہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کی تفتیش تھی۔ اس کے بعد قرآن کھولتا ہے، کہا اللہ اکبر، قرآن میں اللہ نے فرمایا نعلم انک یضیق صدرک، اے نبی آپ کا جب دل تنگ ہو جائے، آپ غم میں مبتلا ہو جائیں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ سجدہ کرنے لگ جائیں، آپ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہی ڈاکٹری اصول ہے، یہی طب کا بھی ضابطہ ہے۔ انسان اگر اپنے سر کو نیچے کرتا ہے تو اس کے خون کی دوڑان بڑھ جاتی ہے اور اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، آپ نے فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ، یا بلال ارحنا، اے بلال اذان دو، نماز کو قائم کیا جائے، کیونکہ نماز کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصلاۃ راحۃ للقلب، راحۃ للقلب، یہ نماز جو ہے یہ دل کے لیے راحت کا سامان ہے، سکون کا باعث ہے۔ رب نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کے یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون میسر آ جاتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں، ذرا دیکھیں پریشانیاں ہر طرح کی آئیں، مشکلات ہر طرح کی نبی کے زمانے میں آئیں، چنانچہ کبھی یہ وقت بھی آیا کہ مدینے کے اندر قحط سالی رونما ہو گئی، بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، جانور ہلاک ہونے لگے، بوڑھے اور بچے بلکنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، آپ میدان میں چلے گئے اور آپ نے صلاۃ استسقاء ادا کی، نماز پڑھی، آپ نے بارش والی نماز آپ نے پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی اللہم اسقی عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیتہ، اے اللہ اپنی
اپنی رحمت کو تو بکھیر دے، اپنے بندوں کو تو سیراب کر دے، چوپایوں کو سیراب کر دے، مردہ زمین کو تو گلزار کر دے۔ نبی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہے، جو غم ہوتے ہیں، جو علم ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانی ہوتی ہے، وہ نماز کی برکت سے، دعا کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، اگر کسی کے گھر کے افراد قید خانے میں ہیں، جیل خانے میں ہیں، گھر والے کس قدر پریشان ہوتے ہیں، کس قدر ان کو نیند نہیں آتی ہے، ان کے دماغ میں الجھن رہتی ہے، وہ ہراساں رہتے ہیں، ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال تھا مدینے کے اندر مسلمانوں کا، جن کے بعض بھائیوں کو، بعض اولاد کو مکے کے اندر منکرین اسلام نے، مشرکین مکہ نے ان کو قید کر لیا تھا۔ پیارے مصطفیٰ مدینہ میں ہے، صحابہ کی جماعت مدینہ میں ہے، چند مٹھی بھر مسلمان جن کو اہل مکہ نے قید کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں، اپنے صحابہ کی حفاظت کو فکر کو لے کر کے آپ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نماز عشاء کی آخری رکعت میں، نماز کے اندر آپ رکوع کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے، اللہم انجی عیاش بن ربیعہ، اللہم انجی سلمۃ بن حبشہ، اللہم انجی ولید بن ولید، اللہم انجی من مستضعفین والمومنین۔ اے اللہ عیاش بن ربیعہ کو نجات دے دے، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، اے اللہ ولید بن ولید کو رہائی نصیب کر دے، اے اللہ جو بھی مومن مسلمان مکے کے اندر قید میں ہیں، جیل کے اندر ہیں، اے اللہ ان کو تو نجات دے دے۔ 1 مہینے تک رسول کائنات قیدی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، نماز میں دعائیں کرتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد دعائیں بند کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے فارغ ہوئے، یا رسول اللہ 1 مہینے آپ نے دعائیں مانگی پریشان حال مسلمانوں کے لیے، آج کیا معاملہ ہے کہ آج آپ نے دعائیں نہیں مانگی؟ کیا بات ہے اللہ کے نبی، کیا آپ بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا، ہریرہ کیا تم نے دیکھا نہیں آج میرے پیچھے وہ سارے مسلمان موجود ہیں جن کی رہائی کے لیے میں دعائیں مانگتا تھا، جن کے لیے میں دعائیں کر رہا تھا، صحابہ آمین بول رہے تھے، آج وہ سب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ دعا کی برکت تھی، یہ نماز کی برکت تھی۔ 70 صحابہ کو لے کر کے گئے تھے منافقین کہ ان کو چھوڑا جائے، ان کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے، یہ ہمارے قوم میں جا کر لوگوں کو قرآن سکھائیں گے، لیکن لوگوں نے منافقت کی، بیر معونہ کے پاس لے جا کر 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ رسول کائنات کو خبر لگی، آپ افسردہ خاطر ہو گئے، آپ رنج میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مسلسل نماز فجر کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد آپ نے ان کے لیے بد دعائیں کی۔ یہ پہلا معاملہ تھا، یہ پہلی سنت تھی، یہ پہلا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے مصلی پر کھڑے ہو کر کے بد دعائیں مانگی تھی۔ کیوں؟ 70 صحابہ کو بہلا کر کے، پھسلا کر کے لے گئے تھے، اور وہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے میرے بھائیوں، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو حفاظ تھے، جو علماء تھے، جو عالم دین تھے، ان کو لے جا کر کے شہید کیا گیا تھا میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے نماز کی بڑی اہمیت ہے زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلاۃ الکسوف، سورج اور چاند میں گہن لگ جاتا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص گناہ میں ڈوبا ہوا ہو اور اس سے گناہ صادر ہو جائے، ایک پکا سچا مومن اور مسلمان اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ایک گنہگار مومن اس سے گناہ صادر ہو گیا ہے ایک مومن سے، وضو کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ توبہ کی نماز ہے، یہ توبہ کی نماز ہے۔ سورج کی، چاند کی گہن کی نماز ہوتی ہے، اور ایک نماز صلاۃ استخارہ بھی ہوا کرتی ہے۔ انسان پریشان ہے، یہ فیصلہ لوں یا کہ نہ لوں، گاڑی خریدوں کہ نہ خریدوں، یہ زمین و ظرف خریدنا ہے، اس میں اپنے پیسے کو لگاؤں کہ نہ لگاؤں، خیر ہوگا کہ شر ہوگا، انسان تذبذب کا شکار ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ایک مومن فیصلہ نہیں لے پا رہا ہے، قدم آگے بڑھاؤں کہ پیچھے کر لوں، ایسے مومن کو چاہیے، ایسے مسلمان کو چاہیے وہ
صلاۃ استخارہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھائے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، پوری دعا وہ پڑھے جو اس کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس چیز کو بیٹھال دے گا۔ ایک مرتبہ استخارہ کرے، معاملہ حل نہیں ہوا، دوسری مرتبہ کرے، معاملہ حل نہیں ہوا، تیسری مرتبہ کرے، ممکن ہے خواب کے ذریعے سے اس کو اطلاع کر دی جائے، ممکن ہے اس کے دل کو کسی ایک چیز پر مضبوطی کے ساتھ پختہ کر دیا جائے کہ اسی میں خیر ہے، اسی کو قبول کر لو۔ اور بعض بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں زندگی بھر استخارہ کرتے رہتے ہیں، استخارے میں حل نہیں ہو رہا ہے، بعض لوگ دوسرے سے استخارہ کراتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ استخارہ صرف 3 مرتبہ آپ کریں، معاملہ اللہ کی جانب سے حل ہوتا ہے الحمدللہ۔ 3 مرتبہ میں حل نہیں ہوتا ہے تو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے لیے مخلص ہیں، جو علماء ہیں، آپ ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کریں اور ان سے دریافت کریں، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے یا کہ شر ہے، آپ ذرا مجھ کو آگاہ فرمائیں۔ اس کے بعد آپ مشورہ طلب کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان، ایک مومن، ایک بندہ جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، جتنے جوڑ ہوا کرتے ہیں، جتنے مفصل ہیں، ہر ایک کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، 360 جوڑ کتنا صدقہ کریں گے، کتنا صدقہ ہم ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور اگر یہ بھی مشکل لگے تم کو تو جب سورج نکل آئے اشراق کی نماز 2 رکعت ادا کر لو۔ یہ 2 رکعت نماز جسم کے اندر 360 جو جوڑ ہیں، ہم آسانی سے جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ اور اگر اس شکریہ کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت اگر کوئی بندہ اشراق کی نماز ادا کر لیتا ہے، گویا کہ اپنے جسم کے تمام جوڑ کی طرف سے اس نے شکریہ ادا کر دیا، صدقہ ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں تھیں نماز کے حوالے سے، وقت گزر گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پکا سچا نمازی بنا دے۔